یا اللہ یا رحمان۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن حکیم کی سورۃ الشعراء کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ عرض کی اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو تو ہارون کو بھی رسول کر دے۔ اور ان کا یعنی قوم فرعون کا مجھ پر ایک الزام ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں۔
تو فرعون کے پاس جاؤ اور پھر اس سے کہو کہ ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، تو تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے۔ تو فرعون نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ کہ تم نے اپنے بچپن کو یہاں گزارا ہے، ہم نے بچپن میں تمہیں پالا ہے، تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے ہیں، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، اور تم ناشکرے تھے۔ میں اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، اور وہ واقعات مختصراً آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں، کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ فرعون کے ہاں انہوں نے 30 برس 30 ایئرز گزارے، اور پھر وہ مدین چلے گئے، وہاں انہوں نے 10 سال گزارے، اور وہاں سے وہ جب فرعون کے پاس واپس آئے تو عمر شریف ظاہری طور پر 40 برس کی تھی، اور فرعون کے غرق ہونے کے بعد 50 برس تک وہ ظاہری حیات میں رہے۔ 120 برس ان کی عمر بتائی جاتی ہے۔ قبطی میں آپ کو بتا چکا، یہ فرعون کا باورچی تھا، وہ فرعون جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، یہ اس کا باورچی تھا۔ اس کا نام بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ فرعون نے اپنی باتیں جتائیں، حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں نے تمہیں پالا پوسا، پرورش کی، لیکن تم نے میرے باورچی کو قتل کر دیا۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا چکا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ارادے سے قتل نہیں کیا تھا۔ تو فرعون کا کہنا یہ تھا کہ تم نے میری نعمتوں کو، مہربانیوں کو ٹھکرایا، تم میری تربیت کے حق کے منکر ہو، تم نے میرے باورچی کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها، وہ کام کیا، اذن جب کہ میں نے قبطی کو قتل کیا۔ یہ از جو ہے یہ حرف جواب ہے، یہاں جزا کا تصور بعید ہے۔ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، یہ اس لفظ کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کو سنانی ہیں۔ عام ترجمہ کرنے والے ضالین کا ترجمہ کرتے ہوئے نسبت نہیں دیکھتے کہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ نبی کا ذکر آئے تو بھی، کسی اور کا ذکر آئے تو بھی وہ ایک ہی ترجمہ کر دیتے ہیں، جبکہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عام طور پر عربی لغت میں
اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو سیدھے راستے سے ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے بلا قصد، بغیر ارادے کے یہ کیا تھا۔ یہ اس طرح ہے کہ تیر کا نشانہ تو کوئی اور ہو، مثال کے طور پر کسی جانور کو، پرندے کو تیر مارا جائے اور وہ لگ جائے کسی انسان کو۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو، فرعونی کو ادب سکھانا مطلوب تھا، قتل کرنا مقصد نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے مکے سے یہ مر جائے گا، یہ مجھے خبر نہیں تھی۔ اب وہ لوگ جو اس لفظ کے معنی میں نبی کا خیال نہیں رکھتے اور کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو نبی خود کہہ رہے ہیں میں ضالین میں سے تھا، تو وہ ضالین کے معنی گمراہ، بھٹکے ہوئے، راہ سے ہٹے ہوئے، جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ دو باتیں صرف کرنی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کا نبی گمراہ نہیں ہوتا، اللہ کا نبی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں سورہ والضحیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی بہت سے لوگوں نے احتیاط نہیں کی۔ ایک عام آدمی قرآن کریم کا نسخہ بازار سے لائے اور یہ پڑھے کہ اس میں نبی کے لیے یہ لکھا ہو کہ اور تم گمراہ تھے، ہم نے تمہیں ہدایت کی، تو وہ یہی کہے گا کہ نبی بھی گمراہ ہوتے تھے، یہی سوچے گا اور بدگمانی کرے گا، بے ادبی کی طرف خیال جائے گا، جبکہ اس کا ترجمہ احتیاط سے کرنے والوں نے بھی کیا اور نبی کی عصمت کا خیال رکھا، نبی کی شان کا خیال رکھا۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو پڑھتے قرآن ہیں مگر نبی کی عزت و عظمت اور عصمت، ان کی معصومیت کا خیال نہیں رکھتے، وہ خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں، دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو عقل مند کہلانا چاہتے ہیں، سمجھدار کہلانا چاہتے ہیں، پڑھا لکھا کہلانا چاہتے ہیں، جاننے والا کہلانا چاہتے ہیں، اور نبی کے لیے وہ لفظ کہیں جو مناسب نہیں، تو پھر یہ علم نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ احتیاط کرنی ہے، بہت احتیاط کرنی ہے۔ یہ امتحان ہے قدرت کی طرف سے ہمارے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ تو جنہوں نے ادب کا خیال رکھا، عزت و عصمت کا خیال رکھا، وہی کامیاب ہوئے، دوسرے کامیاب نہیں ہوئے۔